بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ باب غلظ تحریم قتل الانسان نفسہ، یعنی خودکشی کرنا حرام ہے، اس کی سخت وعید کا بیان. اگر کسی نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا تو حدیث میں سخت وعیدیں آئی ہیں کہ جس چیز کے ذریعے اپنے آپ کو ہلاک کرے گا اسی طرح کا عذاب اس کو دیا جائے گا. اور بہت ہی تاکیدی الفاظ آئے ہیں، خالداً مخلداً فیہا ابدا، کہ وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہے گا. تو اس طرح کی روایتوں سے گویا کہ معتزلہ اور خوارج استدلال کرتے ہیں کہ گویا کہ وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا اور اس کی وجہ سے وہ جہنم میں گویا کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کا مستحق ہو گیا. توحید کا مسئلہ ہے نا. تو اہل سنت والجماعت کی طرف سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس سے مراد ہے مدت دراز، کہ لمبی مدت تک اس کو جہنم میں رہنا پڑے گا، چونکہ خودکشی گناہ کبیرہ ہے. اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوگا. ان کا عقیدہ تو یہ ہے، مسلک یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، لہذا ان کے ہاں جب ایمان سے خارج ہو گیا تو مخلد فی النار ہو گیا، ہے نا. لیکن ہمارے ہاں چونکہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا، اس لیے وہ مخلد فی النار نہیں ہوگا. تو پھر اس طرح کی جو روایتیں ہیں، جیسے قرآن میں ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، ہے نا، ابدا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ. اس طرح کے سخت الفاظ آئے ہیں نا. حالانکہ قتل بھی گناہ کبیرہ ہے، تو اس کی وجہ سے وہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ہے مدت دراز، کہ لمبی مدت تک اس کو جہنم میں رہنا پڑے گا. جیسے وہاں تعبیر کی جاتی ہے ایسے یہاں بھی تعبیر کی جائے گی کہ ہمیشہ ہمیش کا مطلب یہ ہے کہ بہت لمبی مدت تک اس کو جہنم میں رہنا پڑے گا. اور اگر اللہ کا فضل ہو جائے تو اللہ معاف بھی کر سکتے ہیں. یہ جو مشہور ہے کہ خودکشی کرنے والے کی معافی نہیں ہے، یا اس کی روح معلق رہتی ہے، بھٹکتی رہتی ہے، یہ سب چیزیں نہیں ہیں. جیسے اور گناہ کبیرہ ہے، ایسے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. جیسے گناہ کبیرہ کے مرتکب کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں تو اس کو بھی معاف کر سکتے ہیں، اس کی معافی ہے. لیکن سخت وعیدیں آئی ہیں. تو فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قتل نفسہ بحدیدۃ، جس شخص نے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہتھیار کے ذریعے، حدیدہ کہتے ہیں لوہے کے ہتھیار کو، فحدیدتہ فی یدہ، تو اس کا ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا، یتوجہ بہا فی بطنہ، اور وہ اس کو داخل کرے گا اپنے پیٹ میں. کسی نے تلوار سے ہلاک کیا، چاقو سے ہلاک کیا، تو اس کے ہاتھ میں وہ چیز دی جائے گی اور وہ خود بخود چلے گی. وہ اب کہاں رہے گا؟ فی بطنار جہنم، جہنم کی آگ میں، خالداً مخلداً فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ. ومن شرب سمن، اور جس شخص نے زہر پیا یا زہر کھایا، فقتل نفسہ، اور اس نے آپ کو ہلاک کر لیا، فہو یتحساہ فی نار جہنم، تو وہ اس زہر کو پیے گا جہنم کی آگ میں، خالداً مخلداً فیہا ابدا، بہت دنوں تک. ومن تردى من جبل، اور جو شخص پہاڑ سے گر گیا، یعنی اس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا لیا، پہاڑ ہو یا بلڈنگ ہو، لوگ چڑھ جاتے ہیں وہاں سے چھلانگ لگا دیتے ہیں، یہ بھی خودکشی ہے. تو ومن تردى من جبل، ہے نا، جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا لیا، وقتل نفسہ، اور خودکشی کر لی، فہو یتردى فی نار جہنم، تو وہ مسلسل گرتا رہے گا جہنم کی آگ میں، خالداً مخلداً فیہا ابدا، یعنی بہت دنوں تک یہی عذاب ہوگا. اس کو چڑھایا جائے گا، پھر وہ گرے گا، وہ تکلیف محسوس ہوگی، پھر وہ چڑھے گا، پھر گرے گا، اس طرح ہوتا رہے گا. چلیے. وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير وحدثنا سعيد بن عمرو الاشعثي قال حدثنا عبد هو ابن القاسم وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة كلهم بهذا الاسناد مثله، وفي رواية شعبة عن سليمان قال سمعت ذكران. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا معاوية بن سلام
سلام بن أبي سلام الدمشقي عن يحيى بن أبي كثير أن أبا قلابة أخبره أن ثابت بن الصحاك أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وأن رسول یہ ثابت بن ضحاک نے بتایا حضرت ابو قلابہ کو، اور یہ ثابت بن ضحاک کہتے ہیں کہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی درخت کے نیچے، یعنی یہ بیعت الرضوان میں شامل تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب یہ افواہ ہو گئی تھی اور غلط خبر پھیل گئی تھی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی تھی نا کہ ہم جو ہے دم عثمان کا بدلہ لیں گے اور کون کون میرا ساتھ دے گا، اس پہ آپ نے بیعت لی تھی۔ قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تو یہ ہے بیعت الرضوان۔ گویا کہ یہ ان کا تعارف کرا رہے ہیں کہ ثابت بن ضحاک وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے تحت الشجرہ، درخت کے نیچے۔ وَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حلف علی یمین بملت غیر الاسلام کاذبا، جس شخص نے قسم کھائی اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کی جھوٹی قسم، فہو کما قال، تو وہ ایسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ اس نے کہا، یعنی غلط قسم کھا رہا ہے، جان بوجھ کر قسم کھا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے مثال کے طور پہ اگر میں نے فلاں یہ کام کیا ہو تو میں یہودی ہو جاؤں یا عیسائی ہو جاؤں، اور واقعی اس نے وہ کام کیا ہے تو اس کا سخت گناہ ہے۔ اور فرمایا ومن قتل نفسہ بشیء، اور جس شخص نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا کسی چیز کے ذریعے، عذب بہ یوم القیامہ، تو اسی کے ذریعے اس کو عذاب دیا جائے گا قیامت کے دن۔ ولیس علی رجل نظر فی شیء لا یملکہ، اور کسی شخص پر نظر واجب نہیں ہوتی ایسی چیز میں جو اس کی ملکیت میں نہ ہو، یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کا وہ مالک نہیں ہے تو اس میں نظر واجب نہیں ہوگی، اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ چلیے۔ وبه قال حدثني أبو غسان الإسماعيلي قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على رجل نذر فيما لا يملك ولعن المؤمن كقتله۔ ہاں، مومن کو برا بھلا کہنا ایسا ہے جیسا کہ اس کو قتل کر دینا، یعنی جو قتل کا گناہ ہے ایسی ہی مومن پر لعنت بھیجنا یا مومن کو بددعا دینا یہ بھی قتل کرنے کی طرح ہے، یعنی گناہ ہے، جیسے یہ گناہ کبیرہ ہے ایسے وہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ومن قتل نفسہ بشیء فی الدنیا، اور جس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا کسی چیز کے ذریعے دنیا میں، عذب بہ یوم القیامہ، تو اسی کے ذریعے اس کو عذاب دیا جائے گا قیامت کے دن۔ ومن ادعا دعویٰ کاذبۃ لیتکثر بها، اور جس شخص نے جھوٹا دعویٰ کیا تاکہ اس کے ذریعے مال زائد سے زائد حاصل کرے، لم یزدہ اللہ الا قلۃ، تو اللہ اس کو نہیں بڑھائیں گے مگر کمی کے اعتبار سے۔ یعنی اگر کسی نے جھوٹا دعویٰ کیا اور کسی کا مال ہڑپ کر لیا اور مقصد کیا ہوتا ہے میرا مال بڑھ جائے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کا مال بڑھے گا نہیں بلکہ اور کیا ہو جائے گا، کم ہو جائے گا۔ ایسی کوئی چیز آ جائے گی جس کی وجہ سے اس کا گھر کا مال بھی چلا جاتا ہے، ہوتا ہے جب کوئی آدمی کسی کا مال لیتا ہے نا تو کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، بڑی بیماری میں، تو علاج ہی میں اچھا خاصا پیسہ چلا جاتا ہے، یا کوئی ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے کہ عدالت اور کچہری کے چکر لگاتے لگاتے آدمی تھک جاتا ہے، یہ سب عذاب کی شکلیں ہیں۔ تو فرمایا کہ لم یزدہ اللہ الا قلۃ، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بڑھائیں گے مگر قلت کے اعتبار سے، اور کم ہو جائے گا مال۔ ومن حلف علی یمین صبر فاجرۃ، اور جس شخص نے قسم کھائی جھوٹی قسم، اس کے بارے میں وعید پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور وعبد الوارث وعبد الصمد كلهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن ضحاك الأنصاري وحدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم۔ هذا حديث سفيان، وأما شعبة فحديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن ذبح نفسه بشيء ذبح به يوم القيامة. ہاں، جس نے اپنے آپ کو ذبح کر لیا کسی چیز کے ذریعے تو اسی چیز کے ذریعے اس کو ذبح کیا جائے گا قیامت کے دن. وبه قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ شریک ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین میں. یہ فتح مکہ کے بعد متصلاً ایک غزوہ ہوا تھا، اس کا نام ہے غزوہ حنین. اس میں قبیلہ حوازن اور ثقیف سے مقابلہ تھا. تو فقال لرجل ممن يدعي بالاسلام، تو آپ نے فرمایا اس شخص کے بارے میں جو دعویٰ کرتا تھا اسلام کا کہ ھذا من اہل النار، یہ جہنمی ہے. یعنی ایک شخص جو ہے دعویٰ کرتا تھا اور مسلمان تھا، تو ہم لوگ مسلمان ہی سمجھتے تھے اس کو، لیکن آپ نے فرمایا کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، یہ کیا ہے؟ جہنمی ہے. فلما حضرنا القتال، جب ہم لوگ جہاد میں شریک ہوئے، قاتل الرجل قتالا شدیدا، تو اس شخص نے زبردست قتال کیا، یعنی بہت بہادری کے کارنامے دکھائے اور اچھی طرح لڑا ہوا. فاصابته جراحۃ، اور اس کو زخم پہنچا. فقیل یا رسول اللہ، تو عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول، الرجل الذی قلت له آنفا، وہ شخص جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا ابھی کہ وہ جہنمی ہے. آنفا مانے الان، ٹھیک ہے نا، آپ نے جس کے بارے میں ابھی فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے. فإنه قاتل اليوم قتالا شدیدا، اس نے تو آج زبردست قتال کیا ہے مسلمانوں کی طرف سے. وقد ماتا، اور اس کا انتقال بھی ہو گیا ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی نے فرمایا الی النار، وہ جہنم میں جائے گا. فقاد بعض المسلمین ان یرتابا، بعض مسلمانوں کو شک ہونے لگا. یعنی یہ وہ مسلمان تھے جو قدیم الاسلام نہیں تھے بلکہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے، ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور غزوہ حنین فتح مکہ کے فوراً بعد ہوا ہے. تو اس لیے وہ ایسے لوگ تھے جن کے ابھی ایمان راسخ نہیں ہوا تھا، تو ان کو کچھ شک ہونے لگا کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ وہ جہنمی ہے اور کام تو بہت اچھے کر رہا ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے جہاد کر رہا ہے. تو فبینما ہم علی ذالک، لوگ اسی حال میں تھے کہ اذ قیل، اچانک کہا گیا کہ فإنہ لم یمت، ابھی اس کا انتقال نہیں ہوا. پہلے تو افواہ ہو گئی تھی کہ مر گیا، لیکن پھر کسی نے کہا کہ ابھی اس کا انتقال نہیں ہوا. ولکن بہ جراحا شدیدا، لیکن اس کو بہت زخم پہنچا ہے، بہت زخمی ہو گیا ہے. فلما کان من اللیل، جب رات کا وقت ہوا تو لم یصبر علی الجراح، تو وہ صبر نہیں کر سکا زخم پر. فقتل نفسہ، تو اس نے خودکشی کر لی. زخم بہت تھا، تکلیف ہو رہی تھی، تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی، تو اس نے کسی چیز کے ذریعے اپنے آپ کو کیا کر لیا؟ ہلاک کر لیا. خودکشی ہو گئی نہیں ہو گئی؟ فأخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایسا ایسا ہوا ہے. فقال، تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اشہد انی عبد اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. ثم امر بلالا، پھر آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا. فنادى فی الناس، انہوں نے لوگوں کے درمیان اعلان کیا کہ انہ لا يدخل الجنۃ الا نفس مسلمۃ، جنت میں نہیں داخل ہوگا مگر مسلمان نفس. یعنی اس سے معلوم ہوا کہ وہ جو شخص تھا وہ منافق ہوگا. آپ کو وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا تھا کہ دعویٰ تو کرتا ہے اسلام کا، لیکن دل میں کیا ہے؟ کفر ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ ظاہری اعمال کو دیکھ کر کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے کون کہاں جائے گا. تو اس لیے فرمایا، آپ نے اعلان کروایا باقاعدہ کہ جنت میں نہیں داخل ہوگا مگر مسلمان نفس. اور فرمایا ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ تعالیٰ اس دین کی مدد کراتے ہیں فاسق فاجر کے ذریعے بھی، یا کافر کے ذریعے بھی. کافر لوگ بھی بہت اچھا کام کر لیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تعاون کر دیتے ہیں. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ دین کا کام کیا کرتے ہیں؟ کرا لیتے ہیں، دین کا کام لے لیتے ہیں. لیکن وہ مقبول نہیں ہوگا کیونکہ ایمان نہیں ہے. دنیا میں تو اس کا بدلہ مل جائے گا، جو بھی غیر ایمان والے اچھا کام کرتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ ان کو عہدے کی شکل میں، مال کی شکل میں، بیماری کے دور کرنے کی شکل میں اس طرح بدلہ دے دیتے ہیں، لیکن وہ آخرت میں وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاضي حي من العرب عن ابي حازم عن سهل بن سعد الساعدي حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم التقا ہوا والمشرکون، کہ اللہ کے رسول اور مشرکین میں مجبھیڑ ہوئی، فاقتتلوا، اور قتال کیا۔ فلما مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی عسکرہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کی طرف واپس آئے اور دوسرے لوگ اپنے لشکر میں چلے گئے، مطلب یہ کہ لڑائی جنگ بند ہو گئی اور اپنے اپنے خیمے میں آ جاتے تھے لوگ، تو اللہ کے رسول اپنے خیمے میں آ گئے اور اپنے لشکر میں آ گئے، اور دوسرے جو کفار تھے وہ اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے۔ وفی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل لا یدع لهم شاذۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک شخص ایسا تھا کہ جو کسی اکا دکا کافر کو نہیں چھوڑتا تھا۔ شاذہ کہتے ہیں جو جماعت سے الگ ہو جائے، شذ یا شذ، تو جو کافر الگ تھلگ مل جاتا تھا اس کو، تو لا یدعو، نہیں چھوڑتا تھا ان کا یعنی کافروں کا، یکا دکا الا اتبعها، مگر اس کا پیچھا کرتا تھا، یضربها بسیفہ، اور اس کو تلوار سے مار دیتا تھا۔ وہ موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ کوئی الگ تھلگ مل جائے تو اس کو کیا کر دوں، مار دوں۔ فقالوا، تو صحابہ نے کہا، ما اجزأ منا اليوم احد کما اجزأ فلان، آج کے دن ہماری طرف سے کوئی کام نہیں آیا جتنا کہ فلاں کام آیا۔ اس کی تعریف کی لوگوں نے کہ بہت بہادری کے کارنامے دکھائے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انہ من اہل النار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، حرف تنبیہ ہے، اما انہ من اہل النار، کی وہ جہنمی ہے۔ فقال رجل من القوم، تو موجودہ لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا، انا صاحبہ ابدا، میں اس کے ساتھ ہمیشہ رہوں گا۔ ایک صحابی نے طے کیا کہ دیکھتا ہوں کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے، میں ہمیشہ اس کے ساتھ ہی رہوں گا۔ قال، راوی کہتے ہیں، فخرج معہ، وہ صحابی اس کے ساتھ نکلے، کلما وقف معہ، جب وہ رک جاتا تھا تو وہ بھی اس کے ساتھ رک جاتے تھے، وَإِذَا أَسْرَعَ معہ، جب وہ چلنے لگتا تھا تو اس کے ساتھ وہ بھی چلنے لگتے تھے، یعنی دیکھنا چاہتے تھے کیا ہوا۔ قال، راوی کہتے ہیں، فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا، وہ شخص بہت زخمی ہو گیا، فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ، اور اس نے موت میں جلد بازی کی۔ کیا کیا؟ فَوَضَعَ سَيْفَهُ بِالْأَرْضِ، اس نے اپنی تلوار کو رکھا زمین میں، وَزُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، اور تلوار کی نوک کو رکھا اپنے سینے کے درمیان۔ تلوار کو زمین میں رکھ دیا، گاڑ دیا، تو جو پکڑنے کا حصہ ہوتا ہے نا دستہ، اس کو زمین میں رکھا اور نوک اوپر کر لی، اور پھر ثُمَّ تَحَامَلَ، پھر اپنا بوجھ اس کے اوپر ڈال دیا۔ نوک اوپر ہے اور پورا جب بوجھ ڈالے گا اس کے اوپر، تلوار کے اوپر، تو کیا ہوگا، تلوار کی نوک آر پار ہو جائے گی۔ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، اور اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ اب جو صحابی پیچھے لگے تھے دیکھنے کے لیے کہ انجام کیا ہوتا ہے، چونکہ بظاہر اعمال بہت اچھے تھے اور بہت اچھے کام کیے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ جہنمی ہے، تو ایک صحابی باقاعدہ پیچھے لگے اس کے، یہ دیکھنے کے لیے کہ انجام کیسا ہوتا ہے۔ تو وہی صحابی فخرج الرجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ صحابی نکلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور انہوں نے کہا، اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، وما ذاک، کیا ہوا، گواہی دینے کا کیا موقع ہے، کیا مطلب ہے، وما ذاک، کیا ہوا۔ قال الرجل، انہوں نے کہا، الذی ذکرت آنفا، کہ وہ شخص جس کے بارے میں آپ نے ذکر کیا تھا ابھی، انہ من اہل النار، کہ وہ جہنمی ہے۔ فاعظم الناس ذلک، تو لوگوں نے اس کو بہت بڑی چیز سمجھا، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو فرمایا، فقلت، تو میں نے دل میں کہا، انا لکم بہ، کہ میں تم لوگوں کے لیے اس کے ساتھ رہوں گا، مطلب تمہارے پاس خبر لاؤں گا اس کی، انا لکم بہ، ٹھیک نا، میں تم لوگوں کے لیے اس کے ساتھ رہوں گا۔ فخرجت فی طلبہ، تو میں نکلا اس کی تلاش میں،
حتیٰ جرح جرحا شدیدا، یہاں تک کہ وہ بہت زخمی ہو گیا. فاستعجل الموت، موت میں جلدی کی. فوضع نسل سیفه بالارض، اور اس نے اپنی تلوار کے دستے کو زمین میں رکھا. وذبابه بین ثدییہ، اور اس کی نوک کو رکھا اپنے سینے کے درمیان. ثم تحامل علیہ، پھر اپنے جسم کا بوجھ اس کے اوپر ڈال دیا. فقتل نفسه، اور اپنے آپ کو ہلاک کر لیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند ذلك، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا ان الرجل لیعمل عمل الجنة فیما یبدو للناس، ایک شخص جنت والا عمل کرتا ہے لوگوں کی نگاہ میں. فیما یبدو للناس مطلب لوگوں کی نگاہ میں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جنت والے اچھے اچھے کام کر رہا ہے. وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، حالانکہ حقیقت میں وہ جہنمی ہوتا ہے. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، اور ایک شخص جہنم والے کام کرتا ہے لوگوں کی نگاہ میں، حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے. ہم نے فرمایا ایک روایت میں العبرۃ بالخواتین، خاتمے کا اعتبار ہوتا ہے. تو ایک آدمی کی زندگی اچھی ہے، ظاہر میں لوگ سمجھتے ہیں جنتی ہے، لیکن اس کے مقدر میں کیا لکھا ہے؟ جہنم میں جانا. تو مرنے سے پہلے کوئی ایسا کام ہو جائے گا اس سے جس سے وہ جہنم کا مستحق ہو جائے گا. اسی طریقے سے ایک آدمی کی زندگی خراب ہے، لیکن مرنے سے پہلے اگر اس کے مقدر میں جنت لکھی ہے تو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس سے ایسا کام کرا دیں گے جس سے وہ جنت کا مستحق ہو جائے گا. علامہ امام نووی رحمۃ اللہ نے لکھا اس حدیث کے تحت کہ کسی کو اچھے کام پر اترانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا انجام کیا ہوگا. اور کسی گنہگار کو اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، ہے نا. کسی گنہگار کو حقیر بھی نہیں سمجھنا چاہیے، اور گنہگار کو اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے. وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا زبير وهو محمد بن عبد الله بن زبير قال حدثنا شيبان قال سمعت الحسن يقول ان الرجل كان ممن كان قبلهم خرجت به قرحة فلما آذتهم انتزع. یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان رجلا ممن کان قبلهم. اب یہاں پہ اس آگے انہوں نے باقاعدہ صحابی کا نام بھی لیا ہے کہ میں نے کس سے سنا ہے. تو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ ایک شخص ان لوگوں میں سے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، یعنی گزشتہ قوم میں سے، خرجت به قرحۃ، اس کو زخم نکل آیا یا پھوڑا وغیرہ نکل آیا. فلما آذتہ، اس پھوڑے نے اس کو تکلیف پہنچائی. تو انتزع سہما من کنانتہ، تو اس نے تیر نکالا اپنی ترکش سے. ترکش ہوتا ہے جس میں تیر رکھے جاتے ہیں، تو ایک تیر نکالا، اور تیر میں چونکہ لوہے کا پر لگا رہتا ہے، دھاردار ہوتا ہے وہ. تو فنکاہا، اس نے اس کو آپریشن کر دیا، اس ہے نا. اس نے جب ناکا ہوتا ہے چیر دیا، اس نے اس پر کے ذریعے کیا کر دیا؟ پھوڑے کو. اور نیت یہ تھی کہ خون نکل جائے گا، میں مر جاؤں گا. ایک ہوتا ہے آپریشن کرانا، باقاعدہ ڈاکٹر کے پاس جانا، اس میں مقصد یہ ہوتا ہے فاسد مادہ نکل جائے تو آرام مل جاتا ہے نا. اور یہاں نیت کیا تھی کہ خون زیادہ سے زیادہ نکل جائے گا تو میں مر جاؤں گا، خودکشی کی نیت سے ایسا کیا تھا. فلم یرقع الدم، تو خون نہیں رکا، حتیٰ ماتا، یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا. قال ربکم عز وجل، تو تمہارے پروردگار نے فرمایا قد حرمت علیہ الجنہ، میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا. اب اس کی تعویل یہ کی جائے گی، اگر اس نے یہ فعل حلال سمجھ کے کیا تھا، خودکشی کو اگر حلال جانا، تو وہ ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم ہو جائے گا. اور اگر اس نے حرام سمجھ کے نہیں کیا، حلال سمجھ کے نہیں کیا بلکہ حرام ہی سمجھا اس کو، تو پھر اس سے مراد یہ ہے کہ اول مرحلے میں جنت حرام رہے گی، پھر سزا بھگتنے کے بعد وہ جنت کا مستحق ہو جائے گا. یہ ابتدائی مرحلہ مراد ہوگا. ثم مد یدہ الی المسجد، پھر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا مسجد کی طرف. جس مسجد میں بیٹھے تھے حدیث سنا رہے تھے، تو انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا مسجد کی طرف، اور انہوں نے فرمایا ای واللہ، خدا کی قسم، لقد حدثنی بہذا الحدیث، مجھ سے بیان کی ہے یہ حدیث حضرت جندب رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر کے، فی ھذا المسجد، اسی مسجد میں. اس سے مراد ہے بصرہ کی مسجد نبی مراد نہیں بلکہ کیا، بصرہ. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بصرہ میں رہتے تھے، تو حضرت جندب رضی اللہ عنہ نے وہیں بیٹھ کر یہ حدیث بیان کی تھی. اس سے معلوم ہوا کہ یہ روایت موقوف نہیں ہے نا، مرسل نہیں ہے.
اس لیے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، تو اگر ان کا قول نقل کیا جاتا تو موقوف ہو جاتا نا. آگے انہوں نے سند بیان کر دی کہ مجھ سے یہ روایت کس نے بیان کی ہے؟ حضرت جندب رضی اللہ عنہ نے اسی مسجد میں. وبی قال حدثنا محمد بن ابی بکر المقدمی قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت الحسن يقول حدثنا جندب بن عبد الله البجلی في هذا المسجد فما نسینا، ہم بھولے نہیں. حسن بصری فرماتے ہیں اسی مسجد میں حضرت جندب نے بیان کیا تھا تو ہم بھولے نہیں اور ہم اندیشہ نہیں کرتے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خراج برجل فی من کان قبلکم خراج، گزشتہ قوموں میں سے ایک شخص کے اندر پھوڑا نکلا. خراج کے معنی بھی پھوڑے کہتے ہیں. پھر اسی جیسی روایت بیان کی جو پیچھے گزر چکی ہے، اس نے اپنے ہاتھ سے چیر لیا تھا. باب قلة تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا إكرمة بن عمار قال حدثني سماك أبو زهير الحنفي قال حدثنا عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال لما. اب یہاں باب غلظ تحریم الغلول، مال غنیمت میں خیانت کرنے کی حرمت کی وعید کا بیان، سختی کا بیان. ٹھیک ہے نا. غلول اصل میں مال غنیمت میں خیانت کرنے کے آتے ہیں اور پھر اس کو عام معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں خیانت کے معنی میں. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حدثنی عمر بن الخطاب، مجھ سے بیان کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے. انہوں نے فرمایا لما کان یوم خیبر، جب غزوہ خیبر ہوا تو اقبل نفر من صحابۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت آئی اور ان لوگوں نے کہنا شروع کیا فلان شہید و فلان شہید، فلاں شہید ہو گئے، فلاں شہید ہو گئے. حتیٰ مروا علی رجل، یہاں تک کہ ان کا گزر ہوا ایک شخص کے پاس سے تو ان لوگوں نے کہا فلان شہید، فلاں کیا ہے؟ شہید ہے، نام لے کر کہہ رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، انی رأیتہ فی النار، میں نے اس کو دیکھا ہے جہنم میں. فی بردۃ، اس چادر کے سلسلے میں، غلھا، جس کو اس نے خیانت کے ساتھ لے لیا تھا، خیانت کے طور پہ، یا فرمایا عبا لے لیا تھا. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابن الخطاب، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اے خطاب کے بیٹے اذهب، تم جاؤ، فنادی فی الناس، اور لوگوں میں اعلان کر دو کہ انہ لا يدخل الجنۃ الا المؤمنون، کہ جنت میں نہیں داخل ہوں گے مگر ایمان والے ہی. قال، عمر بن خطاب فرماتے ہیں فخرجت، میں نکلا، فنادیت، اور آواز لگائی، اعلان کیا، الا انہ لا يدخل الجنۃ الا المؤمنون. یہ ہے سخت وعید کہ اتنی بڑی، جب گویا کہ شہادت مل گئی لیکن مال غنیمت میں خیانت کیا تھا، اس کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ نہیں، ان کو جہنم میں جانا پڑے گا. وبی قال حدثني ابو الطاهر قال اخبرني ابن وهب عن مالك بن انس عن ثور بن زيد الثوري عن سالم بن القيس مولى ابن مطيع عن ابي هريره رضي الله عنه وحدثنا قتيبة بن سعيد وهذا حديثه قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ثور عن ابي القيس عن ابي هريره رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم الى خیبر. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نکلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف. ففتح اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو فتح عطا فرمائی. فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، ہمیں مال غنیمت میں سونا اور چاندی نہیں ملا، یعنی مطلب دراہم اور دینار نہیں ملے، بلکہ غنیمنا المتاع والطعام، ہمیں مال غنیمت میں سامان ملا اور غلہ ملا، والثیابہ، اور کپڑے ملے تھے. گویا کہ سونا چاندی نہیں تھی بلکہ یہ چیزیں ملی تھی، سامان، غلہ، والثیاب، اور کپڑے. ثم انطلقنا الى الوادی، پھر ہم لوگ چلے ایک وادی کی طرف. ومع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد له وهبه رجل من جذام يدعى رفاعہ بن زید من بنی الزبیر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا ایک غلام تھا جس کو ہدیہ میں دیا تھا آپ کو قبیلہ جذام کے ایک شخص نے، جن کو کہا جاتا تھا رفاعہ بن زید. ان کا تعلق بنو زبیر سے تھا، یعنی مطلب یہ تھے ہدیہ دینے والے. اور ایک غلام دیا تھا اللہ کے رسول کی خدمت کے لیے. فلما نزلنا الوادیہ، جب ہم لوگ وادی میں اترے، قام عبد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کھڑا ہوا، یحل رحلہ، اور آپ کے کجاوے کو کھولنے لگا۔ کجاوا جو اونٹ پہ کسا رہتا ہے، تو گویا کہ آپ کی خدمت کر رہا تھا۔ فرمی بسہم، اچانک تیر آیا، تیر لگا، فکان فیہ حتفہ، اور اسی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ یعنی دشمن کی طرف سے تیر آیا، کتنی اچھی موت ہے، سفر بھی مبارک ہے، اللہ کے رسول کی خدمت کر رہا ہے وہ غلام، آپ کا کجاوا کھول رہا تھا نا، بہت اچھی موت سمجھی گئی۔ فقلنا، تو ہم لوگوں نے کہا، ہنیئا لہ الشہادۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس کو شہادت مبارک ہو، کتنی اچھی موت آئی ہے کہ آپ کی خدمت کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو ہنیئا لہ الشہادۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس کو شہادت مبارک ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلا، ہرگز نہیں، والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان الشملۃ لتلتہب علیہ نارا، چادر اس پر آگ برسا رہی ہے، شملہ نے چادر، اخذھا من الغنائم، اس نے اس کو لے لیا تھا مال غنیمت میں سے، یوم خیبر، خیبر کے دن، لم تصبھا المقاسم، جبکہ ابھی تقسیم نہیں ہوئی تھی، تقسیم سے پہلے، کیونکہ اس تقسیم سے پہلے اس میں ہر مجاہد کا حصہ ہے، تقسیم ہو جائے گا، جس کو جو چیز مل جائے گی اس کا حقدار ہو جائے گا، تو تقسیم نہیں ہوئی تھی، تقسیم سے پہلے بغیر اجازت کے اس نے وہ چادر لے لی تھی۔ قالا، اللہ کے راوی فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ، جب اللہ کے رسول نے یہ وعید فرمائی، ففزع الناس، تو لوگ گھبرا گئے، اتنی سخت وعید ہے۔ فجاء رجل بشراک او شراکین، تو ایک صاحب لائے ایک تسمہ یا دو تسمہ، کوئی چپل کا جو تسمہ ہوتا ہے اس کو بدھی بولتے ہیں، تو کسی نے چمڑے کی ایک تسمہ لے لیا تھا، کسی نے دو تسمہ لے لیا تھا، یہ سمجھ کے کہ معمولی چیز اس کی کیا حیثیت ہے اور کیا پوچھنے کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اصبت یوم خیبر، مجھے یہ خیبر میں ملا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراک من نار او شراکان من نار، یہ آگ کا ایک تسمہ ہے یا آگ کے دو تسمہ ہیں۔ اگر ایک تسمہ لے کے آیا تو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ آگ کا ایک تسمہ ہے، دو لے کر آئے تو فرمایا آگ کے دو تسمے ہیں، اور آپ نے لینے سے انکار کر دیا۔ بعض روایتوں میں تو یہ کہ آپ نے فرمایا کہ وہیں لے کر آنا قیامت میں، حشر کے میدان میں، کیونکہ مجاہدین روانہ ہو گئے، سب کو اپنا اپنا حصہ مل گیا۔ اب اس میں سارے مجاہدین کا حق ہے، سب سے معاف کروانا، سب سے اجازت لینا یہ مشکل کام ہے، اس لیے آپ نے لینے سے انکار کر دیا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ اب وہیں لے کر آنا، سمجھ آئی نا؟ تو یہ سخت بات ہے، بہت سخت بات ہے۔